کریں ان 7 شرائط کے ساتھ، انشاءاللہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں دوسرے دن آپ اس کا رزلٹ دیکھ لیں گے۔ کریں اسی طریقے سے اور انہی شرائط کے ساتھ، کمال اثر دیکھیں گے اس کا انشاءاللہ۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں جیسے آپ پڑھتے جائیں گے اس کا اثر فوراً آپ دیکھتے جائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ رمضان شریف کے اندر ایک خاص اسم اعظم کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں کہ جو کسی خاص جگہ پہ شادی کرنا چاہتے ہیں، یا پھر گھر کے اندر ناچاکیاں ہیں، یا میاں بیوی کے اندر ناچاکیاں ہیں، تو یہ محبت کا ایک خاص قسم کا اسم اعظم ہے جو دوستوں کی نظر کرنا ہے۔ رمضان المبارک کے اندر صرف 3 مرتبہ اپنی انگلیوں پر پڑھنا ہے، اور پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن دوست اب آپ سے گزارش ہے کہ مکمل شرائط کے ساتھ وظیفے کو کیا کریں، کیونکہ بغیر شرائط کے آپ کریں گے تو اس سے رجت پیدا ہو جائے گی، اور جب رجت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر دوست آپ کہتے ہیں کہ یار وظائف تو اثر نہیں کرتے، یوٹیوب کے وظائف فیک ہوتے ہیں۔ نہیں، الحمدللہ تحفظ اسلام براڈ کاسٹ یہ وہ چینل ہے کہ جس نے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو بدلا ہے، لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو بدلا ہے الحمدللہ۔ تو کوشش فرمائیں کہ شرائط کے ساتھ مکمل کیا کریں۔ رجت کیوں ہو جاتی ہے؟ رجت ایسے ہی ہو جاتی ہے کہ جب آپ کسی ایسے آدمی کا وظیفہ کر رہے ہیں جو خود کامل نہیں ہے، یا پھر جناب علی بس ایسے یوٹیوب سے یا گوگل سے وظیفہ اٹھایا تو کر ڈالا، وظائف کی شرائط نہ دیکھی، وظیفہ بتانے والا کون ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے، کیا طریقہ کار ہے، کیا شرائط ہے، کچھ بھی نہیں دیکھا، بس ایسے ہی کر ڈالا، تو پھر ظاہری بات ہے جب رجت ہو جائے گی، اور جب رجت ہو جاتی ہے پھر کہتے ہیں کہ جناب ہمارے تو کوئی وظائف اثر نہیں کرتے۔ یار وظیفہ کیسے اثر کرے گا؟ وظیفہ اثر تب کرے گا کہ جب مکمل شرائط کے ساتھ آپ وظیفے کو کریں گے۔ تو آج کے وظیفے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ دوستو نماز کی پابندی لازمی کیا کریں۔ یار نماز جس گھر کے اندر نہ ہو تو وہ گھر ہی ویران ہو جاتا ہے۔ نماز نہ پڑھنے سے انتہا درجے کی نحوستیں پیدا ہو جاتی ہیں، انسان کے روزی کے اندر تنگی ہو جاتی ہے، دنیا میں انسان کو رسوائیاں ملتی ہیں، رسوائیاں ہی رسوائیاں ہوتی ہیں۔ کوشش فرمائیں نماز کی پابندی لازمی کیا کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا۔ دوستو گناہوں سے توبہ اشد ضروری ہے، گناہوں سے توبہ کریں جتنا ہو سکے، گناہوں سے اور توبۃ نصوحا کریں کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم ہو۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے نا، واللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، توبہ کرنے والوں اور صاف ستھرا رہنے والوں کو اللہ دوست رکھتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا، مدینے کے تاجدار نے فرمایا کہ التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ کوشش فرمائے کہ گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کریں۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں، لازمی۔ دوستو انتہا درجے کا آپ فائدہ پائیں گے، انتہا درجے کا انشاءاللہ العزیز۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ ہر وقت باوضو رہنا ہے، اور 5ویں شرط یہ ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود ابراہیمی پڑھتے رہیں، درود ابراہیمی۔ اور 6ٹھی شرط یہ ہے کہ روزہ بھی ساتھ رکھنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ بے روزگار ہوں فرض کو چھوڑ دیں، رمضان شریف کے فرض روزے ہیں۔ اور 7ویں شرط یہ ہے کہ تھوڑا سا صدقہ لازمی کریں جتنا ہو سکتا ہے۔ صدقہ ویسے بھی الصدقہ تو رد البلا، صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ صدقہ جہنم کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے، اور صدقہ جنت کے 70 دروازے کھول دیتا ہے۔ کوشش فرمائے
فرمائے اگرچہ 5 روپے کیوں نہ ہو، ساتھ آپ کے غریب یتیم مسکین ہیں ان پہ خرچ کر دیں، یا پھر ساتھ کہیں مسجد زیر تعمیر ہے مسجد پہ خرچ کر دیں، کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے مسجد کے تعمیراتی کام میں آدھی اینٹ خرچ کی مولا کریم اس کا بھی محل جنت میں بنا دیتا ہے۔ اور کوشش فرمائے کہ یا پھر دین کی اشاعت کے ادارے، جس طرح کہ اب یہ ہمارا ادارہ ہے الحمدللہ، ایک ادارہ ہمارا بیہل کے اندر بھی زیر تعمیر ہے، بیہل ضلع بکھر کے اندر، جس کا کام اس وقت شروع ہے الحمدللہ، آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پر بھی الحمدللہ اس وقت کام اس کا زیر تعمیر، اور ایک خوبصورت ایک نقشے کے ساتھ زیر تعمیر ہے، نقشہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے، انشاءاللہ اسی نقشے پر مکمل تعمیر ہوگا۔ کوشش فرمائیں کہ اس مقدس کام کے اندر بھی اپنا حصہ ڈالیں، کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے دین کے طالب علم پر 1 روپیہ خرچ کیا مولا کریم احد پہاڑ کے برابر اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ کوشش فرمائیں زکوٰۃ کے لحاظ سے، صدقہ خیرات کے لحاظ سے اس ادارے کے ساتھ خصوصاً اپنا تعاون فرمائیں، انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز انتہا درجہ آپ فائدہ پائیں گے انشاءاللہ۔ اب تو رمضان شریف کا مہینہ ہے، جتنا ہو سکتا ہے صدقہ خیرات کے لحاظ سے یا صدقہ فطر کے لحاظ سے اس ادارے کے ساتھ تعاون کریں، یا زکوٰۃ کے لحاظ سے جتنا ہو سکتا ہے انشاءاللہ العزیز مولا کریم اسی کے صدقے کرم نوازی فرمائے گا۔ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے الائٹ بینک اکاؤنٹ، جاز کیش اکاؤنٹ، ایزی پیسہ اکاؤنٹ، یو بی ایل بینک اکاؤنٹ، انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز اس مقدس کام کے اندر آپ اپنا حصہ ڈالیں، انشاءاللہ آخرت کے لیے بھی ذریعہ نجات بنے گا اور دنیا میں بھی مشکلات حل ہو جائیں گی انشاءاللہ العزیز۔ تو کوشش فرمائیں اس آج کا وظیفہ جو ہے اس کو کرنے کا طریقہ کار یہ، ہاں کریں ان 7 شرائط کے ساتھ، انشاءاللہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں دوسرے دن آپ اس کا رزلٹ دیکھ لیں گے انشاءاللہ العزیز۔ کوشش کریں اسی طریقے سے اور انہی شرائط کے ساتھ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا، پھر 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ، 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر پھر 3 مرتبہ صرف 3 مرتبہ انگلیوں پر پڑھنا ہے، صرف 3 مرتبہ انگلیوں پر پڑھنا ہے، یا ودود یا عزیز، یا ودود یا عزیز، یا ودود یا عزیز۔ زیادہ سے زیادہ صرف 5 منٹ کا وظیفہ ہے اور کمال وظیفہ ہے، جس کے لیے بھی آپ کریں گے اگر روح تک نہ تڑپ جائے تو پھر کہنا، بہت ہی مجرب اور کمال قسم کا اسم اعظم ہے یہ۔ اور پھر آخر پہ بھی 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اسی طرح نماز ظہر کے بعد، اسی طرح نماز عصر کے بعد، اسی طرح نماز مغرب کے بعد، اور اسی طرح نماز عشاء کے بعد۔ ہاں اگر تہجد کے وقت اور نماز اشراق اور چاشت کے بعد پڑھیں تو کیا ہی بات ہے، کمال اثر دیکھیں گے اس کا انشاءاللہ۔ اس وظیفے کو جتنے دن آپ مرضی چاہے کریں، لیکن سارا دن انہی شرائط کے ساتھ اور باوضو رہ کر درود ابراہیمی پڑھتے رہنا ہے انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں جیسے آپ پڑھتے جائیں گے اس کا اثر فوراً آپ دیکھتے جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔